اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم اللہ تعالی کے جلیل القدر نبی کے بارے میں سنیں گے کہ جو ہواؤں میں اڑا کرتے تھے اور ہوا بھی ان کے حکم سے چلا کرتی۔ انسان، چرند، پرند اور حیوانات، ساری مخلوق پر ان کی حکومت تھی۔ جی تو ناظرین، دنیا میں سب سے عجیب و غریب اور انوکھی بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ وہ ملکہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ انسان، جنات، شیطان، چرند اور پرند، سب پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حتیٰ کہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کے حکم سے چلتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور وہ تخت ایک مہینے کا سفر صبح سے شام تک طے کر لیتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ سفر کے دوران تمام مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تمام انسان، جنات اور ہر قسم کی مخلوق موجود تھی، اور اس لشکر میں ایک خاص پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص پرندہ تھا۔ اس پرندے کا کام یہ تھا کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تھا تو وہاں پر یہ پرندہ پانی کی تلاش کرتا تاکہ اس پانی سے حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کر سکیں اور باقی لشکر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس پرندے کا نام ہدہد تھا۔ اس پرندے کی نظر میں اللہ تعالی نے بہت طاقت رکھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی زمین پر پانی تلاش کر لیتا تھا۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے ایک جگہ قیام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس خاص پرندے ہدہد کو طلب کیا تاکہ پانی تلاش کیا جا سکے، مگر وہ پرندہ غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کہاں غائب تھا؟ ہدہد نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے لیے بڑی عجیب خبر لایا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیسی خبر ہے؟
اس پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک ملک میں گیا تھا جہاں ایک بڑی حسین شہزادی رہتی، اس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ آگ اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اس ملکہ بلقیس کا ایک تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور 30 گز چوڑا ہے، اور اس تخت پر بے شمار موتی اور جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ لوگ اپنے اس پیدا کرنے والے رب کو بھول چکے ہیں جس نے ان کو تمام نعمتیں عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ وہ لوگ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ انسان کو اپنی طاقت پر ہرگز غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ یہ خط لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ یہ خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچ گیا تو اس وقت ملکہ بلقیس سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان سے گزر کر ملکہ بلقیس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس آ گیا۔ جب ملکہ بیدار ہوئی تو بہت پریشان ہوئی اور پھر اس نے خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں رہتا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر اور طاقتور بادشاہ ہیں، اللہ تعالی کے نبی ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے، تو درباریوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کافی جنگی سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس مشورے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بے شمار تحائف بھیجے۔ ان تحائف کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں، یا پھر وہ محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالی کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالی کا نبی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ محض ایک بادشاہ ہیں تو پھر وہ ان تحفوں کو قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ چند درباری وہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا
اور فرمایا کہ تم ان تحفوں سے مجھے بہلانا چاہتے ہو، اللہ پاک نے مجھے تمہارے ان تحفوں سے زیادہ قیمتی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرا مقصد تو اللہ تعالی کے دین کو سر بلند کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اللہ تعالی کی عبادت کریں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہو اللہ تعالی کے دین پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ درباریوں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر ملکہ بلقیس ایک بڑا لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر مل گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ تو دربار میں موجود ایک جن نے کہا، اے اللہ تعالی کے نبی، میں شام سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت چاہیے۔ تو تمام درباری خاموش ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک اللہ تعالی کے ولی اور نیک بندے نے کہا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اس اللہ تعالی کے نیک بندے نے وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس تخت کا حلیہ تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنی عقل مند ہے اور وہ اپنے تخت کو پہچان سکے گی یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی تخت کو تبدیل کر دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا شاندار استقبال کیا، جس سے ملکہ بلقیس بے حد متاثر ہوئی۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب اس کے تخت کو لایا گیا تو اس نے فوراً اپنا تخت پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، یہ تو میرا تخت ہے۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچنے لگی کہ جو شخص اس تخت کو اتنی دور سے یہاں لا سکتا ہے، بے شک وہ اللہ تعالی کا سچا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شان و شوکت والے معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نیک اخلاق اور خلوص دیکھ کر ملکہ بلقیس اللہ تعالی کی
توحید پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، آج کے اس واقعے میں ہم نے اللہ تعالی کے برگزیدہ لوگوں کی صلاحیت کے بارے میں سمجھا اور جانا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔